ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے جن کا نام ارجن، کرن اور روی تھا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود محنت کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مشکلات تھیں، لیکن وہ دل کے صاف اور محنتی لوگ تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ تینوں بھائی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ سبزیاں اگاتے تھے اور کچھ مرغیاں پالتے تھے، لیکن ان کی فصل اکثر بہت کم ہوتی تھی۔ کئی راتیں وہ بھوکے سو جاتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کبھی شکایت نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، سب سے چھوٹے بھائی روی کو مٹی میں دفن ایک عجیب سا برتن ملا۔ یہ ایک پرانا، زنگ آلود کٹورا تھا جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے روی نے کٹورے کو صاف کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس لے گیا۔ دیکھو مجھے کیا ملا، روی نے کٹورا دکھاتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑے اور عقلمند بھائی ارجن نے کٹورے کو غور سے دیکھا۔ یہ تو بس ایک پرانا کٹورا ہے روی، اس میں کوئی خاص بات نہیں لگتی، اس نے کہا۔ لیکن درمیانی بھائی کرن نے ایک اور رائے دی۔ کیوں نہ ہم اسے رکھ لیں؟ یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اس نے مشورہ دیا۔ بھائیوں نے اتفاق کیا اور کٹورے کو رکھ لیا۔ اس رات انہوں نے کٹورے کو اپنے چھوٹے سے باورچی خانے کی میز پر رکھ دیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اگلی صبح جب بھائی جاگے تو گھر میں مزیدار کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے باورچی خانے میں پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کٹورا گرم، خوشبودار چاولوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کرن نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ارجن نے جواب دیا۔ وہ بھی اتنا ہی حیران تھا۔ ہم نے تو کل رات کوئی چاول نہیں پکائے۔ روی، جس نے کٹورے کو پایا تھا، احتیاط سے ایک چمچ لیا اور چاول کا ذائقہ چکھا۔ یہ اس کے زندگی کے سب سے لذیذ چاول تھے۔ شاید یہ جادوئی ہے، روی نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ ارجن، جو ہمیشہ حقیقت پسند تھا، نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ چاولوں کی پراسراریت کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ بہرحال بھائیوں نے اس کھانے کا مزہ لیا۔ انہوں نے دل بھر کر کھایا اور پھر بھی کٹورے میں بہت سے چاول باقی تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کٹورے کو میز پر چھوڑ دیا اور اپنے دن کے کاموں میں لگ گئے۔ اگلی صبح ان کے حیران ہونے کے لیے کٹورا دوبارہ چاولوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھائی بہت خوش ہوئے۔ سالوں بعد پہلی بار وہ بھرپور کھانا کھا سکے۔ دن پر دن کٹورا انہیں چاول فراہم کرتا رہا، کبھی ختم نہیں ہوا۔ چاہے وہ جتنا بھی کھاتے، بھائیوں کی زندگی بدلنے لگی۔ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد ان کے پاس زیادہ توانائی اور وقت تھا کہ وہ اپنی زمین پر کام کرے۔ ان کا باغیچہ پھلنے پھولنے لگا اور جلد ہی ان کے پاس چاولوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے حاصل کردہ کھانے کو گاؤں والوں کے ساتھ بھی بانٹنا شروع کر دیا، جو ان کے نئے حالات سے بہت خوش اور حیران تھے۔ گاؤں میں بھائیوں کی لامتناہی چاولوں کی فراہمی کے بارے میں خبر پھیل گئی، اور جلد ہی یہ خبر ایک لالچی اور طاقتور زمیندار بھاسکر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بھاسکر اپنی دولت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے طریقے تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن بھاسکر بھائیوں کے گھر آیا۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ تمہارے پاس ایک جادوئی کٹورا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والے چاول فراہم کرتا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں۔ ارجن، جو بھاسکر کی نیت سے محتاط تھا، احتیاط سے جواب دیا، یہ تو بس ایک عام سا کٹورا ہے جناب، ہمیں بس اس سال اچھی فصل ملی ہے۔ لیکن بھاسکر مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کٹورے کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور بھائیوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اسے دکھائیں۔ جب بھاسکر نے کٹورے کو دیکھا تو اس نے طے کر لیا کہ اسے یہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کٹورے کے بدلے 100 سونے کے سکے دوں گا، اس نے پیشکش کی، سوچتے ہوئے کہ بھائی اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا نہیں سکیں گے۔ بھائیوں نے پیشکش پر غور کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا۔ 100 سونے کے سکے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے تھے، لیکن ارجن کو ہچکچاہٹ تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ کٹورا کیسے کام کرتا ہے، اس نے کہا۔
اگر ہم اسے بیچ دیں اور پھر یہ چاول دینا بند کر دے؟ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن کرن، جو زیادہ عملی تھا، سوچتا تھا کہ انہیں یہ پیشکش قبول کرنی چاہیے۔ ہم بہت زیادہ وقت سے غربت میں جی رہے ہیں ارجن۔ یہ پیسے ہمیں بہتر زندگی بنانے میں مدد دے سکتے ہیں، اس نے دلائل دیے۔ روی، جس نے کٹورے کو پایا تھا، غیر یقینی تھا۔ میں کٹورے سے جدا نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھائیوں نے کٹورا بیچنے کا فیصلہ کیا، امید کرتے ہوئے کہ پیسہ ان کی خوشیوں کو بڑھا دے گا۔ بھاسکر، فخر سے لبریز، کٹورا لے گیا اور بھائیوں کو سونے کے سکوں سے بھری ایک بوری دے گیا۔ بھائیوں نے ان پیسوں کا استعمال اپنے گھر کی مرمت کے لیے کیا، نئے کپڑے خریدنے کے لیے اور اپنے باغیچے کے لیے بہتر بیج خریدنے کے لیے۔ کچھ عرصے تک وہ آرام دہ زندگی گزارتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ کمی ہے۔ وہ خوشی اور اطمینان جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے ہوئے محسوس کی تھی، اب غائب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بھاسکر بے صبری سے انتظار کرتا رہا کہ کٹورا چاول پیدا کرے۔ اس نے اسے اپنے عظیم باورچی خانے میں رکھا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اس پر نظر رکھیں، لیکن دن گزرتے گئے اور کٹورا خالی ہی رہا۔ مایوس اور غصے میں بھاسکر نے ہر ممکن طریقہ آزمایا، منتروں کا ورد کیا، دیوتاؤں کو قیمتی تحائف پیش کیے، یہاں تک کہ کٹورے کو دھمکیاں دیں، لیکن کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ جب بھاسکر کو یہ احساس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے، تو وہ بھائیوں کے گھر لوٹ آیا اور سونے کے سکے واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ کٹورا بیکار ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ چیخا۔ ارجن نے سکون سے جواب دیا، ہم نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا جناب، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کٹورا جادوئی ہے۔ شاید یہ ہماری شکرگزاری اور مہربانی تھی جس کی وجہ سے کٹورا ہمیں فراہم کرتا رہا۔ بھاسکر، جو اپنی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کٹورے کو زبردستی قبضہ میں لینے کی کوشش کی، لیکن جو ہی اس نے کٹورے کو چھوا، کٹورا اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بھائی اور بھاسکر خاموشی سے کھڑے رہے، زمین پر بکھرے ہوئے کٹورے کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے۔ بھاسکر، اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے، زمین پر گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اپنی لالچ کو مجھ پر قابو پانے دیا، اور اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ بھائی اگرچہ کٹورے کے کھونے پر غمگین تھے، لیکن وہ رحم دل تھے۔ ارجن نے نرمی سے کہا، اب بھی دیر نہیں ہوئی بھاسکر، تم مہربان اور سخی بننے کا انتخاب کر سکتے ہو، اور شاید تمہیں حقیقی خوشی مل جائے۔ ارجن کے الفاظ سے متاثر ہو کر بھاسکر نے اپنی اصلاح کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے سونے کے سکے بھائیوں کو واپس کر دیے اور بھاری دل کے ساتھ ان کے گھر سے چلا گیا، ایک بہتر انسان بننے کے عزم کے ساتھ۔ جہاں تک بھائیوں کا تعلق تھا، وہ اپنی سادہ زندگی کی طرف واپس لوٹ گئے، مل کر اپنے باغیچے میں کام کرتے اور اپنی فصل گاؤں والوں کے ساتھ بانٹتے۔ اگرچہ اب ان کے پاس جادوئی کٹورا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور وہی ان کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی خوشی دولت چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ محبت، مہربانی اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اس طرح تینوں بھائی اپنی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے لگے، اپنی برادری کی گرمجوشی سے گھیرے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی بھی خزانے سے زیادہ امیر ہے۔ کہانی کا اخلاق حقیقی دولت مادی چیزوں سے نہیں، بلکہ اس محبت، مہربانی اور سخاوت سے ماپی جاتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ لالچ ہمیں زندگی کی اصل حقیقتوں سے اندھا کر سکتی ہے، لیکن ہمدردی اور عاجزی ہمیں دائمی خوشی کی طرف لے جا سکتی ہے۔